حضرت علی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بہت اعزازات عطا فرمائے۔ ان کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم میرے بستر پر میری چادر لے کر لیٹ جاؤ، سو جاؤ، اور فلاں فلاں بندے کی امانتیں میرے پاس ہیں، کل یہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر کے پھر تم ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو اپنے بستر پہ سلایا اور اپنی چادر ان کے اوپر ڈالی اور ان کو اپنے پیچھے گھر میں اس طرح چھوڑا۔ یہ حضرت علی عنہ کی سعادت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چنانچہ بیعت رضوان کے وقت جو صلح نامہ لکھا گیا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ صلح نامہ کی عبارت جو تھی حضرت علی عنہ نے لکھی۔ یہ سعادت بھی ان کے نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا صلح نامہ لکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت علی عنہ اپنے ذاتی نوٹس بنایا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ احادیث کو لکھ لیا تھا جو صحیفہ علی کے نام سے مشہور تھے۔ بعض لوگوں کو ڈائری لکھنے کی عادت ہوتی ہے، اپنی یادداشتیں لکھنے کی عادت ہوتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح لکھ لیا کرتے تھے۔ تو صحیفہ علی وہ حدیث کی دستاویز ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت علی نے لکھی، اور اس کے اندر تقریباً 786 احادیث تھیں اور ساری کی ساری صحیح سند کے ساتھ آگے منقول ہیں۔ پھر حضرت علی عنہ نے اپنی یادداشت کے لیے قرآن مجید کو لکھ بھی لیا تھا، یعنی ایک قرآن مجید تو وہ تھا جو نبی علیہ السلام نے پارچات کے اوپر لکھوایا۔ جب کوئی آیت اترتی تھی حضرت علی عنہ اپنی یادداشت کے لیے اس کو بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن جمع کرنے سے پہلے حضرت علی عنہ نے ایک ذاتی قرآن پاک لکھ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اے اللہ کے وسلم، میں نے اپنی یادداشت کے لیے اس کو لکھ لیا ہے، آپ اس کو ذرا نظر لگا دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم اس قدر عطا کیا ہے، سلونی ما شئتم، تم جو چاہو قرآن کی آیات کے بارے میں مجھ سے پوچھو، انا اعلم این نزلت، مجھے پتہ ہے کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، فی ای وقت نزلت، کس وقت کے اندر نازل ہوئی، لئی نزلت، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی۔ یعنی جو آیات کا شان نزول ہے وہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ جس آیت کا معلوم کرو گے میں اسی آیت کا شان نزول تو آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کا بحر بے کراں بنا دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کا گورنر، یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت علی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے وسلم، میری عمر بہت چھوٹی ہے، ابھی تو بالکل ابتدائی جوانی کی عمر ہے، اس جوانی کی عمر میں قاضی بن کے جا رہا ہوں تو میں وہاں جا کے کیا فیصلے کروں گا۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دست شفقت میرے سینے کے اوپر رکھا اور مجھے دعا دی، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے اور اس کی زبان کو ثبات عطا فرما۔ فرماتے ہیں اس دعا دینے کے بعد مجھے کبھی بھی دو چیزوں کے درمیان تردد نہیں ہوا، جب بھی دو چیزیں سامنے آتی تھیں میں ان میں سے ایک کا فیصلہ کر لیا کرتا تھا۔ قاضی کا سب سے بڑا منصب یہی ہوتا ہے کہ دو باتوں میں سے صحیح بات کو چن لینا، اخذ کر لینا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بہترین قاضی بن گئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اقرؤہم بکتاب اللہ ابی بن کعب، کہ ابی بن کعب صحابی جو ہیں وہ قرآن مجید کے پڑھنے میں سب سے اعلیٰ مقام لے گئے۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، اور قضاء کے معاملے میں حضرت علی عنہ سب سے آگے بڑھ گئے۔
یعنی حضرت علی عنہ سب سے بہتر قاضی بن گئے اور ابی ابن کعب عنہ قرآن مجید کے پڑھنے والے سب سے اچھے بن گئے۔ حضرت عمر عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی عنہ کو 3 ایسی سعادتیں دی ہیں کہ جن کے اوپر میں حیران ہوتا ہوں۔ مجھے سرخ اونٹ دے دیے جائیں، ان کی نسبت یہ سعادتیں مجھے حاصل ہونا زیادہ پسند ہے۔ پہلی سعادت تزوج لسیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ یہ وہ سعادت ہے جو کائنات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہوئی۔ اور دوسری بات، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطاہ الرایۃ یوم خیبر، نبی علیہ السلام نے خیبر کے دن جھنڈا ان کو عطا کیا تھا۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کو فتح کرنے میں کچھ وقت لگا۔ یہ خیبر یہودیوں کی بستی تھی اور یہود بڑے مالدار تھے، اور جو مالدار بندے ہوتے ہیں وہ اپنی تجوریاں چھپانے کے لیے بڑے انتظامات کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک قلعہ نہیں بنایا تھا بلکہ ایک شہر کے اندر بڑے بڑے مالداروں نے اپنے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک گھر ایک قلعہ بنا ہوا تھا۔ حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 12 بڑے بڑے قلعے ایسے تھے جو ذاتی تھے ان کے، اور ہر ایک جو ہے وہ ایک قلعہ بنا ہوا تھا۔ تو خیبر کو فتح کرنے کے لیے 12 قلعوں کو فتح کرنا پڑا، اس لیے وقت بھی لگا اور یہاں پر بہت محنت بھی کرنی پڑی۔ تو صحابہ کرام نے بڑی جاں فشانی سے یہاں جہاد کیا اور قلعوں کو فتح کرتے رہے۔ ایک قلعہ تھا جس کا فتح کرنا بہت مشکل بن گیا تھا کہ بنانے والے نے اس کو ایسا بنایا تھا کہ اس کے اندر داخل ہونا ہی مشکل تھا۔ وہ اپنی پوزیشنوں پہ لوگ بیٹھ کے دور سے تیر پھینکتے تھے اور مسلمانوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ تو ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةُ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، میں کل یہ جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ اللہ اور اس کے محبوب کو پسند ہوگا، اور وہ بندہ اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرنے والا ہوگا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا فرمائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندے کے دل میں تمنا تھی کہ کاش یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ ساری رات ہم یہی سوچتے رہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس خوش قسمت کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اگلے دن نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا فرمائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، این علی، علی کہاں ہیں؟ حضرت علی عنہ کی آنکھیں دکھتی تھیں اور اتنی زیادہ درد تھی کہ ان کے لیے چلنا، راستہ دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس بیماری کے عذر کی وجہ سے حضرت علی عنہ فجر کی نماز میں نہیں آئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلوایا، پوچھا، علی تم نماز میں حاضر نہیں ہوئے؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار تھا، میری آنکھیں دکھتی تھیں اور درد تھی اور مجھے راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا، چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ جھنڈا تم پکڑو اور جا کر یہ جھنڈا پکڑو اور جا کر تم جو آخری قلعہ ہے اس کو فتح کرو۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھنڈا پکڑنے کے لیے تو تیار ہوں لیکن مجھے تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ مجھے نظر ہی نہیں آتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو اپنی مبارک انگلی کے ساتھ لگایا اور اس کو حضرت علی عنہ کی آنکھوں کے اوپر لگا دیا۔ حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کا درد اسی وقت ختم ہو گیا اور میری آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئیں کہ اس کے بعد زندگی بھر خراب نہیں ہوئیں۔ وہ لعاب جو کھاری پانی کے اندر شامل ہوا اور اس نے کھاری پانی کو میٹھا کر دیا، وہ لعاب جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کی برکت ہی عجیب تھی۔ ایک لمحے میں آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیا اور ان کی آنکھیں شفا یاب ہو گئیں۔ حضرت علی عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں پکڑا اور باقی صحابہ کے ساتھ مل کر اس قلعے کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب اس قلعے کا دروازہ بہت بھاری تھا اور مضبوط تھا، اکھڑتا نہیں تھا۔ حضرت علی عنہ نے اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی اور اللہ کی شان کے اتنا جذبہ تھا ان کے اندر کہ انہوں نے اس دروازے کو اکھاڑ دیا۔ وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مرحب، وہ مقابلے میں تھا، وہ بھی بڑا بہادر تھا۔ تو حضرت علی عنہ نے اس دروازے کو اکھاڑا
اور ایک ہاتھ میں اس کو ڈھال کی مانند پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور مقابلہ کرنے لگ گئے۔ اللہ کی شان کہ حضرت علی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی عنہ نے اس دروازے کو دور پھینک دیا۔ میں دوسرے دن 7 بندوں کو ساتھ لے کر گیا کہ ہم جا کر دیکھیں کہ دروازے کا وزن کتنا ہے۔ ہم 8 بندوں نے مل کر دروازہ اٹھانے کی کوشش کی، ہم 8 بندے اس دروازے کو نہ اٹھا سکے۔ جس دروازے کو 8 بندے مل کے نہیں اٹھا سکے، اس کو حضرت علی عنہ نے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی۔ یہ صرف جسمانی قوت کی بات نہیں تھی، یہ ایک روحانی قوت تھی جو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے حضرت علی عنہ کے اندر ابھر آئی تھی۔ چنانچہ وہ فاتح خیبر کہلائے۔ تو پہلی بات کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھیں، ایک یہ اعزاز، اور دوسرا اعزاز کہ ان کو خیبر کے دن جھنڈا عطا کیا نبی علیہ السلام نے، اور تیسری بات کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی